بلاول بھٹو زرداری 5-10 دن بعد جا رہے ہیں انڈیا. DGISPR کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹل جو ہے وہ انڈین ٹیریٹری میں لے کے جا سکتے ہیں. جموں اینڈ کشمیر میں حملہ ہو جاتا ہے. ہمیں کم سے کم 15 سے 20 سالوں کے لیے کشمیر کو بھولنا پڑے گا. انڈیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہاں پر جب چائنا کے ڈیفینس منسٹر آئیں گے SCO کانفرنس میں تو اس سے پہلے پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان سے بات ان کی ہو چکی ہوگی اور شاید انہی کے تھرو رشیا سے. پاکستان کے DGISPR نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم جو ہے بیٹل کو دشمن کی ٹیریٹری میں لے کے جا سکتے ہیں. یہ جو جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو پونچھ ڈسٹرکٹ کے اندر ایک جو اٹیک ہوا تھا، ٹیرر اٹیک ہوا تھا، تو اس کے بعد سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا جی جو بائیلیٹرل ٹاکس ہیں بلاول بھٹو زرداری کی اور جے شنکر کی. مطلب اگر فرض کریں کہ آپ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ اور DGISPR ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے اور وہاں پر دلی میں بھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، تو اس میں کیا ہوگی؟ برادرانہ تعلق جاتے ہیں، وہ ایسی ہوگی کہ ہم دبڑ دوز کرتے ہیں، وہ ادھر سے وہ ٹکر ہوں گے. اور انڈیا نے انہوں نے کہا جی کہ وہ سیدھا پاکستان کے وہ کے اوپر ایک ظاہری بات ہے طبقہ ڈالتا ہے. پھر یہ کہ جیش محمد کوئی ایفیلیٹ گروپ تھا، پیپلز اینٹی فیشسٹ فرنٹ اس کا نام آئی تھنک، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ کیا ہے. کشمیر نہ کبھی بھارت کا ٹوٹ انگ رہا ہے اور نہ ہی کبھی بنے گا. اب بھارت نے مہم جو کی تو بھرپور جواب دیں گے اور پاک فوج پوری صلاحیت رکھتی ہے. اب یا تو یہ گروپس جو ان کو ماضی میں پاکستان کنٹرول کرتا رہا ہے یہ پاکستان کے کنٹرول میں بالکل نہیں ہے، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہونے لگتی ہیں تو یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات خراب کر دیتے ہیں. دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو ابھی بھارت میں آنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی بھارت کے اوپر پاکستانی آتنکوادیوں نے ایک حملہ کر دیا تھا. اور اس سے پہلے ہوا یہ کہ پاکستان کے DGISPR نے بھارت کو ایک دھمکی دی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر بھارت حملہ کرتا ہے تو وہ بھارت کو کھدیڑتے ہوئے بھارت کے اندر لے جائیں گے اور بھارت کے اندر پاکستانی آرمی ڈپلوائے کریں گے، یعنی کہ بھارت کے اندر جا کر بھارت پہ اسٹرائک کریں گے. یہ انہوں نے تب کہا جب پاکستان کے پورو آرمی چیف نے ایک انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ بھارت سے سمجھوتا کرنے میں ہی ابھی بھلائی ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اس سمے نہ تو ٹینکوں میں تیل ہے اور ان کے ٹینک بھی آپریشنل نہیں ہے، ان کے ٹروپس کو موومنٹ کرنے کے لیے بھی ان کے پاس تیل کی کمی ہے. یعنی کہ کل ملا کے پاکستان کی آرمی بھارت سے لڑنے کے قابل اس وقت نہیں ہے. اس لیے ابھی چپ چاپ رہنے کا ٹائم ہے اور اس لیے بھارت سے دوستی کرنا صحیح رہے گا. جب یہ خبر پاکستان میں پھیلی، جرنلسٹ نے یہ بتایا کہ پاکستان کے آرمی چیف نے یہ کہا ہے. تب معاملے کو سنبھالتے ہوئے DGISPR نے بھارت کے خلاف یہ بیان بازی کی. انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کے اندر ہی جا کے اسٹرائک کرنے کی ہمت رکھتے ہیں. اب کل ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوئی اور جس کو ڈسکس ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے DGISPR نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم جو ہے بیٹل کو دشمن کی ٹیریٹری میں لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی، کشمیر پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے انڈیا کا ذکر آتا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ وہ انڈیا اور کشمیر کی جب ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر جو یہ کویسچن ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری 5-10 دن بعد جا رہے ہیں انڈیا. DGISPR کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹل جو ہے وہ انڈین ٹیریٹری میں لے کے جا سکتے ہیں. جموں اینڈ کشمیر میں حملہ ہو جاتا ہے. سو اٹ مینس دیٹ ہاؤ ٹو لک اٹ، یا تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک بڑی نارمل سی بات ہے جو DGISPR نے کی ہے، بیکاز ونس DGISPR از آن in front of podium، لوگ دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے. He has no choice but to say this because اس سے پہلے جو جنرل باجوہ ہیں پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ٹینکس کو زنگ لگ گیا ہے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، انڈیا سے بات کرنی چاہیے، کشمیر کے قریب ہونا چاہیے. 370-35A کے اوپر پاکستان انڈیا کو ایشورنسز دیتی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کریں، ہم اس کو مینیج کر لیں گے. ایک سیپریٹ میٹنگ ہونی تھی ڈاکٹر جے شنکر بھارت کے جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ہیں اور پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کی SCO کی سائڈ لائنز کے اوپر. اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے جب یہ فیصلہ ہوا، میں ان لوگوں میں سے تھا جو میں سمجھتا تھا کہ یہ بلاول یہ فیصلہ کریں گے. میں نے اس کے اوپر ٹویٹس بھی کی تھی کہ اس کے ریزنز ہیں کہ وہ کیوں فیصلہ کریں گے انڈیا جانے کا، اور وہی انہوں نے فیصلہ کر لیا کیونکہ ان کی پارٹی، ان کے فادر، ان کے جو تھے گرینڈ فادر، انہوں نے ایک ہسٹوریکلی وہ ایک ہے ان کا، اور وہ بلاول کے پاس یہ بڑا ایک اپرچونٹی تھی کہ ایز اے فارن منسٹر آف دا کنٹری وہ انڈیا جائیں اور وہاں پہ جا کے بات چیت کریں. لیکن ظاہر بات ہے یہ کوئی بائیلیٹرل میٹنگ نہیں تھی، یہ کوئی بائیلیٹرل انویٹیشن نہیں تھا، کیونکہ انڈیا نے ڈائریکٹ پاکستان کو انویٹیشن نہیں دیا تھا، یہ SCO کا انویٹیشن تھا. اب ہوا یہ ہے کہ جو انڈیا کے اندر یہ جو جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو پونچھ ڈسٹرکٹ کے اندر ایک جو اٹیک ہوا تھا، ٹیرر اٹیک ہوا تھا، اس میں 5 بھارت کے فوجیوں کی جانیں چلی گئیں. تو اس کے بعد سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا جی جو بائیلیٹرل ٹاکس ہیں بلاول بھٹو زرداری کی اور جے شنکر کی، یہ ایک بریف ٹاک جو تھی وہ پلان ہو رہی تھی، اور دونوں ممالک جو تھے وہ پلان کر رہے تھے کہ بریف ٹاک ہو، ٹھیک ہے جی، تاکہ ہم تھوڑی برف پگھلائیں، چیزیں تھوڑی آگے کی طرف چلیں اور
یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا پاکستان اور بھارت کا. آپ کو یاد میں بتاتا چلوں کہ بڑے کم ملٹی لیٹرل فورمز ہیں جہاں پہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں. زیادہ تر بھارت جو ہے وہ گریٹ پاس کے ساتھ آج کل بیٹھتا ہے کیونکہ وہ پاکستان ان فورمز میں پاکستان جاتا نہیں ہے. ایک ایسی بڑا فورم ہے ہمارے خطے میں. ابھی کل جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ برکس کو ایکسپینڈ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس پہ کوئی پاکستان کا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, نہ ہی پاکستان اس ہفتے پتہ نہیں حالی اٹھے نہیں. تو ابھی یہ جو کویشچن ہے کہ یہ چیز دوبارہ ایسے ہونا, جس دن بلاول نے یہ کہا کہ وہ انڈیا جائیں گے اسی دن یہ اٹیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ راشٹریہ رائفل کے کچھ لوگ تھے ظاہر بات ہے جو جن کی جانیں چلی گئیں, اور انڈیا نے انہوں نے کہا جی کہ وہ سیدھا پاکستان کے اوپر ایک ظاہر بات ہے طبقہ ڈالتا ہے. پھر یہ کہ جیش محمد کوئی ایفیلیٹ گروپ تھا, پیپلز اینٹی فیشسٹ فرنٹ اس کا نام آئی تھنک, وہ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ کیا ہے. اب یا تو یہ گروپس جو ان کو ماضی میں پاکستان کنٹرول کرتا رہا ہے یہ پاکستان کے کنٹرول میں بالکل نہیں ہے, اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہونے لگتی ہیں تو یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات خراب کر دیتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ انہوں نے پاکستان کو مشکل میں ڈال دیا. یہ الفاظ کہہ کے مشکل میں ڈال دیا, اور یہ کہ جی ہم جو ہے وہ ہمارے ٹینک جنگ آلود ہو گئے ہیں, ہماری پوزیشن کمزور ہے, ہمیں جسے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ کوئی مناسب نہیں ہیں, ہم بھارت سے آپ اس طرح لڑ نہیں سکتے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی پرابلمٹک ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے بیسیکلی فورس کیا DGISPR کو کہ وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیں کہ یہ کہیں کہ ہاں جی ہم دشمن کی ٹیریٹری میں جنگ لے کے جا سکتے ہیں, بیکاز ان کے پاس اپنے فارمر جو آرمی چیف ہے اس کے ڈیفنس میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے ادر دین کہ آپ ایک اور ہائپر نیشنل اسٹیٹمنٹ دے دیں اور آپ اس کے ذریعے پھر چیزیں جو ہیں وہ مینیج ہوں. سو دس از واٹ آئی بلیو کہ وہ جی ہم دشمن کی ٹیریٹری میں چیز لے جائیں گے رائٹ ناؤ. تو دیکھیں انڈیا جو ہے وہ اس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو بس ایک جھٹکا چاہیے. جھٹکا یہ ہے کہ آپ بس اگنور کریں ان کو, یہی جھٹکا پاکستان کو چاہیے اور تو کچھ بھی نہیں چاہیے. ہمیں آپ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر جے شنکر کی اتنی پاورفل وائس ہے, وہ ساؤتھ امریکہ میں کھڑا ہے, وہ لیٹن امریکہ میں لیٹ سے کھڑا ہوا ہے, وہ افریقہ میں کھڑا ہوا ہے, وہ یورپ میں کھڑا ہوا, پوری دنیا میں کھڑا ہو کے بات کرتا ہوا, جہاں پہ جو مرضی کہہ دے. پاکستان کو تو وہ پلیٹ فارم ہی اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اور جب رندم باگچی بات کرتا ہے تو اس کو تو انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا ہے, سارا ویسٹرن پریس بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ, بیکاز ہی انڈرسٹینڈ دس از انڈیا, لائکلی پاسبلٹی ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی ممبر G7 میں چلے جائیں. وہ دنیا میں ساری دنیا ان کی پلیٹ میں لا کے تو جسے کہتے ہیں نا چیزیں ڈال رہی ہے, یہ اٹھا لو, وہ اپنی مرضی سے چیزیں پک کر رہے ہیں. یہی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا پک کیا, ہم نے طالبان اور پک کیے, اور پھر وہ طالبان جن کو وہ دہشت گرد بنے اور ہم نے ان کو مارا, اور انڈیا کیا پک کر رہا ہے, وہ جو ہے وہ کوانٹم کمپیوٹنگ پک کر رہا ہے, وہ چپس پک کر رہا ہے, وہ آج کے دور میں وہ ٹیک بیسڈ انڈسٹری کو پک کر رہا ہے, وہ ڈیفنس انڈسٹری کو پک کر رہا ہے. کس طرح کی جو چوائسیز ہمارے سامنے آئی ہیں اور کس طرح کی چوائسیز انڈیا کے سامنے آئی ہیں, لیکن یہ کویسچنز ہیں